پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا، اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں۔ نبی کی صحابیہ کا ایمان، نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس جانا، میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر۔ میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے، میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا کر دوں گا۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ وہ تو اللہ کے علم میں ہی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جس سے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور اس کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی۔ یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنی ڈویژن ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر، کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داری دیتا ہے، ان کو کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں کسی آدمی کا تقرر جب کسی ذمہ داری کے لیے کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بہت سی باتوں سے اسے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی ایسی چیزوں پر مطلع کر دیتے ہیں جو ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کے لحاظ سے بعض اوقات ہم کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دی، ہم کو نہیں بتائی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معاملات پہلے بتا دیے گئے جو اگرچہ پیش تو بعد میں آئے لیکن آپ کے ان فرائض منصبی کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو بتا دیے جاتے جن کو آپ انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے تمام غیب اللہ ہی کے علم میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی نہیں معلوم وہ سب کا سب ایک دن انسان کے علم میں آ جائے گا۔ تمام غیب اللہ کے علم میں ہے۔ غیب کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو سائنسی اکتشافات کے نتیجے میں ہمارے علم میں آ گئی ہیں، کل ہم نہیں جانتے تھے، آج ہم جانتے ہیں۔ تو اپنے علوم کی ترقی کے ذریعے سے کسی چیز کو جان لینا یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے غیب کا علم ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، محرکات تک کو جانتا ہے، نیتوں تک کو جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل ہر چیز سے واقف ہے۔ کوئی کائنات کی چیز بھی اس کے نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمھا، یعنی کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم کی نوعیت یہ ہے۔
باقی جتنی چیزیں بھی دنیا میں ہیں وہ تو آپ تحقیق کرتے ہیں تو کل وہ غیب تھا لوگوں کے لیے، آج حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تحقیق جاری رہے گی. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے مستقبل بینی کی، یعنی کچھ چیزیں قبل از وقت ان پر منکشف ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی جس طرح عبقری لوگ ہوتے ہیں، بعض بڑے غیر معمولی ذہین لوگ ہوتے ہیں. اب ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا، ہر آدمی فردوسی اور غالب نہیں ہوتا، اقبال نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ غیر معمولی عبقریت اپنے اندر رکھتے ہیں ذہنی لحاظ سے. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم الغیب ہو گئے ہیں. عالم الغیب کا مطلب ہے سارا غیب اللہ کے علم میں ہے. قرآن کی آیت کو جو حوالہ دے رہے وہ ہے سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 34، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اونلی اللہ ہیز دا نالج آف دی آر آف دا ڈے آف ججمنٹ، آف وین اینڈ ویئر اٹ ول رین، وین اے پرسن ول ڈائی، اینڈ واٹ ہی ہیز ارنڈ اینڈ واٹ از ان دا ووم آف دا مدر. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لیکن اکثر اردو ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی. یہ لفظ لڑکا لڑکی عربی میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے کئی مفسرین لوگ نے اسے جوڑ دیا ہے. جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غلط فہمی تھی تو انہوں نے اپنے آپ سے لکھ دیا کہ لڑکا لڑکی. کیا ہے کہ مراد ول دا چائلڈ بی گڈ اور بیڈ، ول ہی بی بون فار سوسائٹی اور بین فار سوسائٹی، ول ہی گو ٹو جہنم اور ول ہی گو ٹو heaven or hell. No equipment in the world, let it be the most advanced equipment in the world, no doctor can tell you whether a child will go to heaven or hell, whether he'll be good for society or bad for society. So Allah has the knowledge of this, whether he'll be good or bad for society, whether he'll go to heaven or hell, and all these aspects. میں پچھلے دنوں حاضر ہوا عمرے پہ، تو واپسی پہ ایک احسن البیان تفسیر میں لے کر آیا پڑھنے کے لیے کہ یہ کیا لکھتے ہیں. اچھا ترجمہ کیا اس نے، لیکن جہاں اپنا وہ زہر کھولتے ہیں اور دوسری بولی بولتے ہیں، تو اسی آیت پر میں ان کو جواب دے رہا ہوں. جس ویلے آئے نملہ چیمٹیاں نہیں باتی تے جتھے پہنچ چیمٹیاں یا پہلیاں یا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آیا، ایک پہلی بولی اس آکیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیمٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اب اس نے لکھا اس آیت کے تحت کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں. احسن البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مکہ کی چھپی ہوئی ہے. مطلب ہے کہ بے شعوری اور بے علمی کا چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے. ان کو میں جواب پیش کرتا ہوں. تم نے لکھا کہ جانور کو پتا ہے، بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، اسی لیے تو کہا نا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ہاں میں کہتا ہوں جانور کو یہ پتا ہے کہ کس کو علم غیب ہے اور کس کو نہیں. کس طرح؟ آئیے اس آیت میں ہدہد بھی تو جانور ہے نا. اس نے یہی چند آیتیں آگے اللہ فرماتا ہے، اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ احط بما لم تحط به، میں ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے علم میں، وہ ایسی بات لے کر رہا ہوں ما لم تحط به ہے سلیمان جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں سبا کے ملک کی. اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدہد ہانک رہا ہے اپنی بولی کہ میں ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں ہے. او سنیو، تم کہتے ہو کہ نبی علم غیب جانتا ہے، ارے یہاں جانور بھی ہدہد بھی جانتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، چیمٹی بھی جانتی ہے کہ وہ علم غیب نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہاں، جس ویلے پانڈا ہوئے نا نکا، تو میں اسی مثال دینا جس طرح بندہ بالو آوے نڈا نکا تے پیو اس طرح بہت بڑا عالم فاضل ہوئے، منطقی تے فلسفی تے علوم مربجہ تے غیر مربجہ نہ بڑا ماہر عالم فاضل، تے چھوٹا بچہ اس طرح آوے کم عمر تو آکے ابا جی میں اے جی تساں گل دساں جڑی تساں بھی پتہ نہیں، تے تسی کہ آکسو ابا جی اس نے پیچھے لگ پیسن کہ اب بے وقوف تو میرے علم دی توہین کیتی ہے، تو کردا بچہ ہو کہ مینوں کہہ رہے ابا جی تانوں نہیں پتا. او بچہ سمجھ کے چپ کر، ہاں پتر مینوں نہیں پتا، دس کی گل ہے؟ ایڈی گل ہے نا. سلیمان اللہ کا پیغمبر تھا، پالا پڑ گیا جانوروں سے.
ادھر چیمٹی سے اور ادھر ہدہد سے. اس نے اپنے ظرف کا اظہار کیا. اس نے کیا میں جی خبر آتی ہے کہ قبلہ تو آنو پتا نہیں. سلیمان علیہ السلام چپ رہے. بھائی جانور ہے, اس کو یہی امید ہے کہ اے جانور ایسا پتہ نہیں نبیوں نے سامنے کیڑی زبان بولی نا. جانور سمجھ کر خاموش ہو گئے. دوسرا ہے کہ وہم لا یشعرون. تو آنا ہے کہ پہلی آیت جڑی اساں پتہ ہے چیمٹیاں پتہ ہے کہ سلیمان نہیں جاننا, ایسا علم غیب نہیں. تو یہ دس کہ جس ویلے چیمٹی کتے پیچے حتی اتاؤ علی ذات النمل, جس ویلے وادی نمل وہ پہنچا لشکر سلیمان کا, تے چیمٹی جڑی ہے کتنا قد ہونا ہے چیمٹی نا, اتنا جا بڑا رستہ جائل ہوئے تے چیمٹیاں نظر نہیں آنا. تے کتاباں جو لکھیا کہ 3 میل تو اس نے گل کی تھی. سلیمان علیہ السلام دا لشکر 3 میل دور سی ہلے, 2-3 میل. تے پہلی بیچاری دا قد بھی کوئی نہیں, آنکھ بھی کوئی نہیں, تے اتنے دور اتنا جا پتھر اس واسطے کوئی دور ہے, اوپر نہیں تک سکتی. تے او بھئی آنی ہے لا یحتم ادخلوا مساکنکم, او اپنی سوراخاں چ وڑ جاؤ. اس نے کس دسیا اوے تیرے نزدیک سلیمان علیہ السلام کے علم کا انکار کر رہی ہے چیمٹی بقول شما تمہارے قول کے مطابق, اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ, تمہیں کہیں روند نہ دے. اس کو کس نے بتایا؟ کیا اس نے دیکھا؟ تو دیکھا تو کتنے دور تھا؟ وہ قریب ہی ہوگا نا, بالکل پہنچ گیا ہے. تو اگر قریب ہو گیا تو روندی کیوں نہیں گئی, ختم کیوں نہیں ہوگی؟ مطلب ہے کچھ دور تھا. تے مطلب ہے کہ جس چیمٹی نے نبی سے مخاطب ہونا تھا اس کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ دور سے دیکھ گئی, اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے. ارے جس چیمٹی کا نبی کی ذات سے تعلق ہو جائے اس کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو کہ نبی کو نہیں ہوتا. اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں, متفق علیہ حدیث. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ اعراب بدو سب جمع ہیں, فرمایا سلونی اما شئتم. آپ کے کان پر کوئی بات پڑی, یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے, اب میرے پاس آئیے, اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں, تم وہ بھی نہیں مانتے. تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث, آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم, آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا, اس کو لوگ تانا دیتے تھے, کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے, تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں, نسب ہوں یا نہیں, واقعتاً اپنے باپ کا ہوں, یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا, تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا. کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے, یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے, یعنی میں نطفہ کس کا ہوں, میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا, یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی, کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا, تو یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا فرما دیتے نا, اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے, تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے, میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہیں, اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے, آ کر فرمایا ابو کا حذافہ, جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا, اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو, حرامی ہو.
اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو، اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے۔ تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے۔ یہ 2-3 احادیث ہیں، سب بخاری مسلم میں ہیں، سب متفق ہے۔ ایک موقع پہ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت میں؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی، اس نے اگلی پوچھی، اس سے ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے تھے، سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے تھے، پچھلی بات بھی پوچھی، اگلی بھی بات بھی پوچھی۔ اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ، آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مدخل جہنم ہوگا۔ اب وہ کب مرے گا، ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا، کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل، آقا نے وہ بھی فرما دی۔ یہ روایت بھی میں نے زندگی میں پہلی بار تفسیر ابن کثیر میں پڑھی، پھر میں نے اصل کتاب نکالی، وہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث جو کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ جب آقا لوگوں کی تو آپ جوش میں آ کے فرمانے لگے سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، سلونی اما شئتم۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا پھر آج دریائے علم جوش میں ہے، تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، یعنی یہ حلالی نہیں ہے، لوگ اس کو تانا دیتے۔ تو اس نے کہا میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ من ابھی بتائیں میرا باپ کون ہے، اصل میں کس کا نطفہ ہوں؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تم حذافہ کے بیٹے ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور پوچھتے تھے سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم، اس کے بیٹے ہو۔ اس پر بعض اہل علم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے انہیں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ دور کر دوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلونی اما شئتم سے مراد یہ تھا کہ احکام شریعت کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ حضور کے علم کی جو وسعت ہے اور اللہ پاک نے جو وسیع علم عطا کر کے بھیجا ہے وہ احکام شریعت کا ہے، علم آخرت ہے، علم شریعت ہے، علم احکام ہے۔ یہ ایک اختراع ہے، من گھڑت تصور ہے جو حدیث میں نہیں ہے، معاذ اللہ بلکہ حدیث پر الزام ہے۔ اس لیے کہ آگے دیکھیں کہ صحابہ نے سوال کیا کیے ہیں، اگر تو سوال کیے ہیں شریعت کے مسئلے پوچھے ہیں تو پھر تو یہ بات درست لگتی ہے۔ وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نطفہ کس کا ہوں، کوئی پوچھ رہا ہے میرا اصل باپ کون ہے، کوئی پوچھ رہا ہے مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ احکام شریعت پوچھے جا رہے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کا فرمانا سلونی اما شئتم احکام شریعت سے متعلق ہوتا تو آپ اس کو وہیں روک دیتے، مجھے کیا پتا کہ تمہاری ماں نے تمہیں حرام طریقے سے لیا یا حلال طریقے سے، یہ تو علم غیب کی بات ہے، مجھے کیا پتا۔ دوسرے کو بھی کہہ دیتے یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، مجھے کیا پتا۔ مرنے کے بعد تم کیا پتا کہ موت سے پہلے تم مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ یا کیا رہو، مجھے کیا پتا۔ یہ تینوں سوال امور غیب سے متعلق تھے، آقا علیہ السلام انٹرٹین ہی نہ کرتے، رد کر دیتے، تینوں انٹرٹین کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، وہ احکام شریعت کے لیے نہیں تھا، وہ مراد یہ تھی کہ ازل سے ابد تک جو سوال کرنا چاہو اور آج جو پوچھنا چاہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔